السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی خیر الورى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کف البرى، سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد المصطفى وعلى آله للصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، صدق الله العظيم، وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم، وبارك وسلم۔ نگران اجلاس حضرت مولانا ڈاکٹر سید حسن قادری صاحب قبلہ خلیفہ صدر الشیوخ مدظ اللہ العالی، میزبان علی ندیم مولانا مفتی ظہیر الدین قادری ابوالعلائی صاحب مدظ اللہ العالی، اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی معزز و مکرم علماء کرام، سادات ذی احترام، مکرم ثناخان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس مبارک کانفرنس میں تشریف فرما معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، آپ حضرات بڑی دیر سے اطمینان کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کی نعتیں سنتے آ رہے ہیں، اور خطاب یقینی طور پر خطابات کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے تھا۔ مولانا ڈاکٹر حسن قادری صاحب اللہ سے آپ نے ان کے ارشادات سماعت کیے۔ عزیزان گرامی قدر، چند گزارشات بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اپنی باتوں کو سمیٹ لوں گا۔ عزیز دوستو، آج کا جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر چند خیالات کی دعوت مجھے دی گئی ہے، چند مختصر سی روشنی ڈالنے کی مجھے دعوت دی گئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کانفرنس کیوں منعقد کی جا رہی ہے؟ آپ حضرات نے ڈاکٹر حسن قادری صاحب اللہ سے بغور سماعت فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بات یہ ہے کہ پچھلے 100 سال سے ایک فتنہ امت مسلمہ میں اٹھا، اس سے قبل اس قسم کا کوئی فتنہ امت میں تھا ہی نہیں۔ میرے دوستو، یہ جو کانفرنس کی جا رہی ہے اسی فتنے کو کچلنے کی خاطر ہے۔ وہ فتنہ کیا ہے میرے دوستو؟ وہ فتنہ یہ ہے کہ ہم حدیث پر عمل کریں گے اور ہم حدیث کو فالو کریں گے اور ہم حدیث پر چلیں گے، ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نعرہ مختلف جگہوں سے لگ رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تعداد میں نوجوان اس نعرے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد میں نوجوان آپ کو مسجدوں میں ایسے نظر آئیں گے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے پیر بہت دور دور ہوتے ہیں، اور جب امام صاحب وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں تو وہ امام سے زیادہ چیختے ہیں آمین کہہ کر۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے نوجوان آپ کو نظر آئیں گے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تعلیم کے اکھاڑے میں کھڑے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، انتہائی ڈراؤنی انداز میں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک بندے کی طرح کھڑے نہیں ہوتے، ایک پہلوان کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہر مسجد میں یہ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے، یہ کانفرنس اس واسطے نہیں رکھی گئی کہ کسی مسلمان کا مذاق اڑایا جائے، مگر عزیز دوستو یہ فتنہ پھیلتا جا رہا ہے، اور عزیزان گرامی قدر حیدرآباد میں بھی ایک بہت بڑی آبادی اس فتنے سے متاثر ہو رہی ہے۔ جہاں سے یہ فتنہ اٹھا اور جن لوگوں نے اس فتنے کا آغاز کیا ان لوگوں نے تو اس فتنے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ باضابطہ آپ، میں اشارے کناروں میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، آپ تمام کے تمام عقل مند لوگ ہیں اور یہ باتیں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ فتنہ اٹھا کہاں سے؟ یہ فتنہ اٹھا تھا
سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے، مگر عزیزان گرامی قدر آج حال کیا ہے، وہ لوگ خود اس معاملے میں کوئی نہ فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں نہ اس معاملے کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، مگر عزیزان گرامی قدر بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان حیدرآباد میں متاثر ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی سے یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ میرے دوستو، اس زمانے میں یہ بہت سے لوگ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ میرے دوستو، یہ جو کانفرنس ہے یہ لڑنے کے لیے نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ جو لڑنے کی طبیعت بنائے ہوئے ہیں ان کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے کانفرنس رکھی گئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، لڑ تو وہ رہے ہیں جو 1400 سال سے امت مسلمہ کا جو طریق رہا ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک موجود ہے، پھر قرآن اور قرآن مجید موجود ہے، جب اس قدر بڑے ہمارے پاس ذخیرے ہیں تو پھر ہم امام کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ میرے دوستو، یہ سوال بہت دل کو بھاتا ہے اور بہت سے لوگ اس کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ بات تو لاجیکلی صحیح نظر آتی ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، پھر امام کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضری لگانے سے قبل اس سوال کو سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، آخر وجہ کیا ہے کہ امام کی پیروی کی طرف بلایا جاتا ہے، اور افسوسناک حال اس امت کا کیا ہے؟ میرے دوستوں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پورے کے پورے حنفی ہیں، بارکت سے میرے 2-4 بھائی تشریف لائے وہ شافعی ہیں، اور عزیزان گرامی قدر ان کا حق ہے، امام اعظم کو مانے تو بھی حق پر ہیں، امام مالک کو مانے تو بھی حق پر ہیں، امام شافعی کو مانے تو بھی حق پر ہیں، امام احمد بن حنبل کو مانے تو بھی حق پر ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سوال کرنے والے کریں گے 4 الگ الگ امام کے ماننے والے حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے دوستو، اس کی سیدھی سادھی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، مثال کے ذریعے آپ سمجھیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کی، یہ حضور کی ادا ہے، امام مالک کے فالوورز نے اس ادا کو اپنایا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز ادا کی، حضور کی اس ادا کو آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوورز نے اپنایا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے، میں تائید نہیں کر رہا مگر روایتوں میں آیا ہے کہ ناف کے اوپر بھی ہاتھ باندھ کر حضور نے نماز ادا کی۔ حضور پاک علیہ السلام کی صدا کو شافعیوں نے اپنایا۔ عزیزان گرامی قدر، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں ہیں۔ عزیز دوستو، یہ ساری کی ساری چاروں اماموں کے پاس، آپ کہیں گے چاروں حق پر کیوں ہیں؟ 4 الگ الگ راستے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، راستے جدا جدا ہیں مگر منزل محمد رسول اللہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، راستے جدا جدا نظر آتے ہیں مگر سارے کے سارے امام کسی اور کی بارگاہ میں نہیں لے جاتے، مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں لے جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمائے ایسا کیوں ہے؟ چاروں کے پاس الگ الگ طریقے کیوں ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، بات یہ ہے کہ اللہ کو اپنے مصطفیٰ سے بہت پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرے حبیب کی کوئی ادا مٹنے نہ پائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کو اپنے مصطفیٰ کی ایک ادا سکھلا دی، امام مالک کو اپنے حبیب کی ایک ادا سکھلا دی، امام شافعی کو اپنے مصطفیٰ کی ایک ادا زندہ کرنے کی طرف مائل کیا، امام احمد بن حنبل نے کسی اور کی سنت کو زندہ نہیں کیا، امام احمد بن حنبل نے بھی حضور ہی کے طریق کو زندہ کیا۔ میرے بھائیو، امام کی ضرورت کیا ہے؟ میرے دوستو، دل لگا کر ہمارے درمیان شار دکن علامہ احمد نقشبندی صاحب مدد ذلہ العالی کی آمد ہے، آپ حضرات استقبال کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و وارث حالہ الغوث العظم۔ عزیزان گرامی قدر، جس مجمع میں علامہ احمد نقشبندی صاحب کی آمد ہو جاتی ہے، پھر خود بخود لوگوں کے چہرے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ عزیزان آپ کو بہت ہنسائیں گے، بہت آپ تک انشاءاللہ تعالیٰ علم پہنچائیں گے اپنے خاص انداز میں۔ اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا صبر کے ساتھ 2-4
باتیں مجھ سے سماعت کر لینی ہے، پھر آپ کی دھڑکنیں اور آپ کے جذبات سارے کے سارے لمحے مقبولی صاحب کے حوالے ہیں۔ میں تو ڈر رہا تھا کہ حضرت نہ آئے اور میں اپنی بات مکمل کر لوں، چونکہ جب وہ تشریف لاتے ہیں تو پھر سارا مجمع انہیں کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں، آپ چاہیں محبت کریں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اہل سنت و جماعت کی شان ہے کہ اہل سنت و جماعت کی عوام یہ اپنے علماء سے بہت پیار کیا کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، بہرحال میں آپ کی خدمت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت پیش کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ تمہید میں بات تھوڑا سا آگے نکل گئی، میرے دوستوں پلٹ کر آتے ہیں۔ اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ امام کی پیروی کی دعوت آخر کیوں دی جاتی ہے؟ جب قرآن موجود ہے، جب حدیث موجود ہے، پھر یہ امام کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سوال بار بار دہرایا جاتا ہے، یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اس کو آسان مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، دو چار جھلکیاں امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر بات ختم۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، پھر امام کی پیروی کیوں ہے؟ تو میرے دوستوں اس کا سیدھا سادہ آنسر یہ ہے کہ قرآن تو موجود ہے، حدیث تو موجود ہے، مگر ہر بندہ اس لائق نہیں ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ سکے یا حدیث کو سے ڈائریکٹ مسائل کا استنباط کر سکے۔ عزیزان گرامی قدر، جس کو حدیث پڑھنا نہیں آتا وہ اہل حدیث بن کر پھر رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس کو زیر زبر کے بغیر حدیث پڑھنا نہیں آتا، زیر زبر کے بغیر کیا، زیر زبر کے ساتھ بھی پڑھنے کے لیے اعراب کے ساتھ یہ پڑھی ہے حدیث، نہیں میرے کو عربی پڑھنا نہیں آتا، پھر آپ اہل حدیث کیسے ہو گئے؟ عزیزان گرامی قدر، یہ سوال آپ کریں، عزیز دوستو یہ کیا ہے؟ یہ دین تماشا ہے یا کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سمندر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سمندر کے اندر ہیرے بھی ہیں، سمندر کے اندر موتی بھی ہیں، سمندر کے اندر جواہرات بھی ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر موتی نہیں ہے، ہیرے نہیں ہے، جواہرات نہیں ہے، مگر عزیزان گرامی قدر، جس کو تیرنا نہیں آتا نہ وہ موتی نکال سکتا ہے نہ وہ ہیرے نکال سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ کنارے پر چلتا ہوا سیپیاں جمع کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جتنی باتیں کی جاتی ہم ڈائریکٹ قرآن پر عمل کریں گے۔ بھائی پہلے پڑھنا سیکھو، ہمیں پڑھنا آتا ہے تو سمجھنا سیکھو، ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو اس سے مسائل نکالنا سیکھو۔ عزیزان گرامی قدر، کیسے مسائل کو نکالا جا سکتا ہے؟ صرف قرآن سامنے رکھ کر بھی بندہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا، ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے میرے مصطفیٰ، یہ قرآن ہم ڈائریکٹ انسانوں کو نہیں دے رہے، اے حبیب مکرم، یہ قرآن ہم آپ کے سینے پر نازل کر رہے ہیں۔ آپ کا کام قرآن دینا بھی ہے، آپ کا کام قرآن سمجھانا بھی ہے۔ عزیز دوستو، تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث، اب یہ ایک بخاری پڑھ لیں گے ہم۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا نہیں ہے، دین ایسا بچوں کا کھیل اور تماشا نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے جو بغیر پڑھے لکھے کے اہل حدیث بن جاتے ہیں۔ عزیز دوستوں، کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے علاوہ ان کا کوئی حال نہیں ہوتا، یہ پریکٹیکل ہے۔ عزیز دوستوں، جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ کیسے، اب وہ کیسے؟ عزیزان گرامی قدر، جس کو تیرنا نہیں آتا وہ کیسے ہیرے نکالے گا، وہ کیسے جواہرات نکالے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے اور امت کی سارے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ لوگوں، قرآن بھی مکمل ہے اور حضور کی ارشادات بھی مکمل ہیں، مگر ان ساروں کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے والے کو مجتہد کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجتہد بنا کر اس امت میں 4 لوگوں کو پیدا فرما دیا ہے۔ اب ان کے کام کے بعد نہ کسی کے کام کی ضرورت ہے نہ کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان چاروں نے کیا کیا ہے؟ اسی قرآن کو، اسی حدیث کو آسان کر کے امت کے حوالے کیا۔ اور عزیز دوست یہ کہتے ہیں ہم بھی عالم ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں بھائی، علم والوں کے پاس ہر عالم ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو فالو کریں، علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی ضروری ہے۔ اب آئے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف۔ میرا دوستو، جھلکیاں پیش کرتا ہوں، آپ لوگ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ بے چین تو نہیں ہے؟ علامہ احمد نقشبندی صاحب کو سننے کے لیے بے چین ہے بھی تو میں سناؤں گا۔ عزیزان گرامی، ایسا تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ آپ بولیں گے ہم بے چین ہیں، میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو، 2-4 باتیں تو کرنا میرا حق ہے، بہت دیر سے بیٹھا ہوں۔ عزیزان گرامی، سن لیں آپ۔ عزیز دوستو، کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ؟ عزیز دوستو، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا، لوگوں تم ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ارشاد فرمایا، لوگوں اگر تم نہیں جانتے
تو ان کے پاس جاؤ جو ذکر والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے یعنی یہ بھی فرمایا جو علم والے ہیں۔ عزیز دوستو، علم والے تو بہت ہو سکتے ہیں، یہ بہت سے علم والے یہاں تشریف فرمائیں۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم والوں کے پاس جاؤ، تو بہت سے علماء کھڑے ہو جاتے، آؤ ہم مجتہد بنیں گے، ہم نیا طریقہ تمہیں سکھلائیں گے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں علم والوں کے پاس نہ جاؤ، ذکر والوں کے پاس جاؤ۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، ذکر کہتے ہیں اللہ کو یاد رکھنا، اور ایسا یاد رکھنا کہ 2400 گھنٹے اللہ یاد رہے، ایسے بندوں کو کہتے ہیں ذاکر۔ عزیزان گرامی قدر، امام اعظم کا کمال کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ الصدیق کو کہتے ہیں کہ وہ علم والے بھی ہیں، وہ ذکر والے بھی ہیں۔ عزیز دوستو، اگر ان کی زندگی کی طرف آپ نگاہ کریں تو ان کی زندگی کا ایک ایک باب آپ کو روشن نظر آئے گا، منور نظر آئے گا، تابناک نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں گے ان کی زندگی تو آپ خوش کریں گے اپنے مقدر پر کہ اللہ نے مجھے کسی ملا کے پیچھے نہیں لگایا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے لگا دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کو اندازہ ہوگا یہ علماء دیکھیں کیسے کیسے کیسز ہیں، میں کیسز بولوں تو پھر بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، خواتین کو مسجدوں کو بلایا جاتا ہے اور دعوت دی جاتی ہے اب مسجدوں کو آئے۔ اب مسجد آنے کے بعد پھر جو کچھ ہوتا ہے میں نہیں بول سکتا، جلسے میں علماء بھی بیٹھے ہیں، مشائخ بھی بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ان کے پاس ہر بندہ مسجد آنے والی خواتین سے نکاح کرتا ہے، بڑے مسائل ہیں۔ عزیز دوستو، بہرحال موضوع کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اپنے امام کو، جانیں اپنے امام کو، ہمارے امام کون ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی شان کیا ہے؟ میرے دوستو، ان کے دادا حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان کی گود میں تھے حضرت ثابت جو حضرت نعمان کے بابا ہیں، یعنی حضرت امام اعظم کے بابا۔ یہ میں جھلکی پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، آج کا عالم ہر عالم قدر کے لائق ہے، مگر وہ عالم قدر کے لائق نہیں ہے جو 1400 سال سے بنے ہوئے راستے کو توڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عالم وہ قدر کے لائق ہے جو اسلاف سے جوڑنے کی دعوت دیتا ہے، جو اسلاف کے طریقے کو توڑنے کی دعوت دے۔ نہیں، ہمیں قرآن اور حدیث کافی ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو کافی ہے؟ امام بخاری کو کافی نہیں تھا؟ امام بخاری نے کیوں پیروی کی؟ آپ کو کافی ہے؟ غوث اعظم دستگیر نے پیروی کیوں کی؟ عزیزان گرامی قدر، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، وہ غوث اعظم دستگیر ہے، اس کے باوجود غوث اعظم دستگیر فتویٰ دینے کے لیے بیٹھتے تو حضرت پیران پیر فقہ شافعی پر فتویٰ دیتے، فقہ حنبلی پر فتویٰ دیتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ضرورت ہے غوث اعظم دستگیر کو کسی کی پیروی کرنے کی، تقلید کرنے کی؟ میرے دوستو، غوث اعظم دستگیر امت کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ لوگوں، علم کے سمندر میرے سینے میں چھاٹے مارتے ہیں، مگر اے لوگوں، میں امت کے طریقے کو، امت کے اسلوب کو اور اس امت کے نہج کو توڑنا نہیں چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سلسلہ امام اعظم سے چلا ہے وہ قیامت تک چلتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے دوستو، اگر میں امام اعظم کے فالوورز کی فہرست اگر گنانے بیٹھوں آپ کو تو میرے دوستو رات گزر جائے گی۔ امام اعظم کو اللہ نے ایسے فالوورز عطا فرمائے کہ میرے دوستو، آج کے جو علماء کہتے قرآن اور حدیث ہم ڈائریکٹ سمجھ لیں گے، ان کے تو پسینے چھوٹ جائیں گے۔ میرے دوستو، امام اعظم کے فالوورز میں کون ہے؟ خواجہ غریب نواز، ہند الویلی، معین الدین چشتی، حسن سنجری۔ عزیزان گرامی قدر، ہندوستان میں تو یہ کوئی اور بات چل ہی نہیں سکتی، چونکہ ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے وہ غریب نواز کا اسلام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہندوستان میں خواجہ معین الدین حسن چشتی کی چلے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، میں ہوں تو بہت بڑا مبلغ، میں ہوں تو اللہ کا بہت بڑا دوست، مگر میں ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات نہیں کرتا۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو امام اعظم کے اقوال کی روشنی میں سمجھنا ہوگا۔ عزیز دوستو، اگر میں نام آپ کو گناتے بیٹھوں تو پھر 50 بڑے نام اور سینکڑوں امت کے بڑے بڑے نام میں آپ کو گنا سکتا ہوں، مگر وقت کے اندر گنجائش میں عرض کر رہا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے بابا کو لے کر ان کے دادا، یہ میں آغاز کر رہا ہوں مولا امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کا۔ کہاں آئے؟ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ الکریم کی بارگاہ میں آئے۔ کون آئے؟ حضرت امام اعظم کے۔ آپ اگر میرا ساتھ دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ میں بولوں گا کچھ، آپ سنیں گے کچھ، آپ سمجھیں گے کچھ۔ میرے دوستو، آپ میرے ساتھ رہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں کون آئے؟ حضرت امام اعظم کے دادا ہے۔ حضرت امام اعظم کے دادا کس کی خدمت میں آئے؟
حضرت مولا کائنات کی خدمت میں آئے. میرے دوستو تب جا کر امام بنتے ہیں. ہوا کیا؟ وہ وہ آئے حضرت مولا کائنات کی خدمت میں. حضرت ثابت گود میں ہیں جو حضرت امام اعظم کے بابا ہیں. ان کو لے کر وہ آئے حضرت مولا کائنات کی خدمت میں. مولا کائنات کی خدمت میں پیش کیا, اے شیر خدا یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے ثابت. عزیزان گرامی قدر اصول کیا ہے؟ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی عمر بدرازی کی دعائیں دی جاتی ہیں, اللہ اس کی عمر دراز کرے. اسی طرح کی دعائیں دی جاتی ہیں, اللہ اس کے سینے کو کھول دے, اللہ اس کو علم عطا فرمائے. مگر مولا کائنات کی کرامت بھی دیکھیں. حضرت ثابت کو دیکھا, نعمان حضرت نعمان کے بابا کو, امام اعظم کے بابا کو دیکھا. حضرت مولا کائنات نے حضرت ثابت کو دعا نہیں دی, حضرت ثابت کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا اللہ تیری اولاد میں برکت عطا فرما دے. عزیزان گرامی قدر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف اشارہ تھا کہ جو بچہ اے ثابت تیرے گھر پیدا ہوگا وہ برکت والا ہوگا. عزیزان گرامی قدر یہ دعا کے بعد جو ہستی پیدا ہوئی اس کو دنیا نے امام اعظم ابو حنیفہ کہا. عزیزان گرامی قدر امام اعظم ہمارے امام کب پیدا ہوئے؟ آپ میرے ساتھ رہے. عزیزان گرامی قدر سن 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ کوفے میں پیدا ہوئے. اور عزیزان گرامی قدر حضرت امام اعظم کا رجحان پہلے بزنس کی طرف رہا, پھر آگے چل کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی طرف مائل ہوئے. استاد سے کیسا پیار تھا. عزیز دوستو حضرت حماد ان کو استاد ہوتے ہیں. حضرت حماد کے گھر کی طرف امام اعظم نے اس طرح پیر نہیں کیا جس طرح کوئی قبلے کی طرف پیر نہیں کیا کرتا. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طبیعت تھی. عزیزان گرامی قدر پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے استاد کے گھر کی طرف پیر نہیں کیا. یہ حضرت امام اعظم کا اپنے استاد کے لیے ادب تھا. آپ دیکھیں امام اعظم کی ہستی بنتی ہے, مولا کائنات کی پہلے دعائیں ملتی ہیں, تب جا کر امام اعظم ابو حنیفہ جنم لیتے ہیں. ادب ان کے اندر کیسا ہے؟ عزیزان گرامی قدر سیکھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کی بے ادب نسل یہ چاہتی ہے کہ علم کی برکتیں اسے نصیب ہو جائے. عزیزان گرامی قدر علم ملتا ہے کتابوں سے. عزیز دوستو علم ملتا ہے کتابوں سے, دین ملتا ہے بزرگوں کی دعاؤں سے. عزیزان گرامی قدر بزرگوں کی دعائیں حاصل کیے بغیر, اللہ والوں کی جوتیاں سیدھے کیے بغیر, اللہ والوں کی تعظیم اور تکریم کیے بغیر نہ کسی کو کچھ ملا ہے نہ کسی کو کچھ مل سکتا ہے. عزیزان گرامی قدر ہے سنت و جماعت وہ جماعت ہے کہ یہ جماعت ہمیشہ لوگوں کو علم کی طرف بھی بلاتی ہے اور علم سے زیادہ ادب کی طرف بلایا کرتی ہے, کہ علم اس سینے میں جمتا ہے جس سینے میں ادب رہا کرتا ہے. عزیز دوستو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کی دعاؤں سے سرفراز فرمایا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. عزیزان گرامی قدر پوری کائنات ایک طرف مل جائے, ایک بندہ پوری زندگی دن رات پڑھے, اس کا پڑھنا ایک طرف, مولا علی کا ایک جملہ ایک طرف. عزیزان گرامی قدر وہ شیر خدا کا جملہ ہے, وہ حیدر کرار کے جملہ ہے. عزیز دوستو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میرے دوستو یہ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کوئی اور نہیں ہوتا, علی کے در کا فقیر ہوتا ہے. یہ ولی کون ہوتا ہے؟ علی کے در کا سائل ہوتا ہے. یہ ولی کون ہوتا ہے؟ یہ علی کے در کا منگتا ہوتا ہے. دنیا کا ہر ولی ولی بنتا ہے تو علی کے نظر کرم سے بنا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادے حضور غوث اعظم. عزیزان گرامی قدر مولا کائنات علی کے مرتضی حیدر کرار شیر خدا. عزیزان گرامی قدر اخر رسول زوج البتول, کیا کہا جائے ان کی شان میں. میرے دوستو وہ اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دے, میرے دوستو ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ زندگی بھر کی محنت ایک طرف, تنہا مولا علی کی دعا ایک طرف. عزیزان گرامی قدر حضرت مولا کائنات علی کے مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم کی دعائیں ملی اور پھر آگے بڑھے تو آپ نے سنا کہ ان کے اندر ادب بہت تھا, وہ بہت ادب کرنے والے تھے. عزیزان گرامی قدر تقویٰ کیسا تھا, میں نے آج کے علماء کا حال رکھا, ان کا جو اسلاف کو نہیں مانتے علماء کی بے ادبی نہ کریں. عزیزان گرامی قدر آپ کہیں ادھر ادھر جائیں گے, ایسا نہیں کرنا ہے, ہر عالم کا میں اکرام کرنا. میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں
جو بزرگوں کے نہج کو چھوڑ کر علم کی باتیں کرتے ہیں، ان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ کیا تھا، ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، اگر آپ کو الخیرات الحسان کا اتنی موٹی کتاب ہے، آپ جانیں تو حیرت ہوگی، سینکڑوں صفحے امام اعظم ابو حنیفہ کے تقویٰ پر لکھے ہوئے ہیں۔ اب میں سارے سناتا بیٹھوں گا تو وہ ہوگا نہیں، اور میرے دوستوں آپ کو چھوڑنا مجھے پڑے گا، مجبوری ہے، ورنہ چھوڑتا نہیں تھا میں آپ کو، مگر چھوڑنا پڑے گا۔ ایک مثال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے تقویٰ کی رکھ دیتا ہوں، سنیں گے نا آپ حضرات انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر، تقویٰ کیسا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، آ کر اس نے پوچھا حضرت میری بکری چوری ہو گئی، میں کیا کروں؟ حضرت امام اعظم نے اس کو وظیفہ دے دیا، یہ پڑھ لو۔ اللہ والوں کے پاس آتے لوگ دعائیں لینے کے لیے، حضرت میں کیا پڑھوں؟ امام نے فرمایا یہ پڑھ لو، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، اے میرے شاگردوں مجھے یہ بتلاؤ کہ ہمارے علاقے کی جو بکریاں ہوتی ہیں عموماً کتنے سال زندہ رہتی ہیں، ایوریج ایج ان کی کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت کوئی 6-7 سال ایک بکری زندہ رہ جاتی ہے۔ امام اعظم نے فرمایا آج کی تاریخ نوٹ کر لو، اب میں 7 سال تک بکری کے گوشت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ عزیزان گرامی قدر، شاگردوں نے پوچھا امام ایسا کیوں؟ ارشاد فرمایا ایسا اس واسطے ہے کہ کہیں چوری کی بکری کا گوشت میرے حلق کے نیچے اتر نہ جائے، اور اگر وہ اترے گا تو میرے دل کا تقویٰ ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے تقوی کا لیول، اور وہ علماء جو سعودی عرب کا چندہ ادھر سے منگاتے ادھر کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں امام کے پیروی کی۔ میں عزیز دوستو، اگر وہ ہمارے اماموں کے خلاف نہیں بولے، ہمیں بھی کیا ضرورت ہے کسی کے خلاف بولنے کی؟ عزیزان گرامی قدر، آپ ہمارے اماموں کے خلاف نہ بولیں، ہم بھی بالکل آپ کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، مگر جب آپ ہمارے اماموں کو کہیں گے وہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوری امت 1400 سال سے گمراہ ہے، عزیز دوستو ہم بھی بولیں گے کہ آپ کے پاس آیا کہاں سے ہے؟ آپ تو سائیکل پر آئے تھے جب حیدرآباد آئے تھے، آج آپ مرسڈیز میں گھوم رہے ہیں، مرسڈیز آئی تو آئی کہاں سے ہے؟ عزیزان گرامی قدر، یہ سوال کرنے کا ہم کو حق ہے۔ آپ جب آئے تھے تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ اچانک یہ بلڈنگیں، یہ گاڑیاں، یہ عیش، یہ آرام، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ یہ پوچھنے کا حق ہے۔ آپ تو کل کائنات کھا جاتے ہیں، اور ہمارے امام کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک بکری ان کے شہر میں چوری ہو جاتی ہے تو 7 سال تک بکری کے گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہ ہے ہمارے امام اعظم۔ عزیزان گرامی قدر، للہیت میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی للہیت کا عالم کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 40 سال تک، کتنے سال تک؟ 40 سال تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کی نماز، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آپ بولیں گے یہ تو غوث اعظم دستگیر کا کارنامہ ہے۔ عزیز دوستو، یہ قسمت اہل سنت کی ہے کہ اللہ نے امام اعظم عطا فرمایا تو ہمیں عطا فرمایا، اور غوث اعظم عطا فرمایا تو ہمیں عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ قسمت ہماری ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آؤ ہمارے پاس، دیکھو کیسے کیسے چہرے ہیں، کیسی کیسی شخصیتیں ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں۔ اہل سنت و جماعت کی طرف آؤ، آنکھیں کھولو، دیکھو، سمجھو کہ کیسی شخصیتیں ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے 55 حج کیے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے امام کی شان کیا ہے؟ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نے 100 مرتبہ خواب میں اپنے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کسی مقلد کا ترانہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سب کچھ ثابت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے 100 مرتبہ اپنے اللہ کا جلوہ دیکھا۔ یہ ہے ہمارے امام اعظم، ان کو چھوڑ کر ادھر ادھر گلی گلی مارے پھرنا۔ عزیزان گرامی قدر، اس عالم کے پاس گئے، اس عالم کے پاس گئے، آپ مسئلہ بتائیں، آپ مسئلہ بتائیں۔ ہم کہتے ہیں جو کسی در کا نہیں ہو جاتا وہ در بدر ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں اللہ نے در عطا فرمایا، غوث اعظم دستگیر کا در عطا فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ کا در عطا فرمایا، اور تم در بدر پھرتے ہو، ادھر ادھر پوچھتے آمین کیسا بولنا ہے؟ زور سے چیخ کر بولنا ہے، زور سے بولیں گے۔ کیوں بولتے ہیں؟ ہمارے عالم نے کہا ہم جو کرتے ہیں عالم کی سن کر نہیں کرتے، امام کی سن کر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اہل سنت و جماعت کا یہ خاصہ ہے، یہ خاصہ ہے۔ میرے دوستو، بہرحال امام اعظم کی للہیت کے حوالے سے میں آپ کو کیا کیا سناؤں، وہ کیسے تقوی کے کس مرتبے پر ہمارے امام اعظم فائز ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن سے ان کا تعلق کیسا ہے؟ عزیز دوستو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہم رمضان آتا ہے 6 دن کا قرآن 3 دن کا قرآن پڑھے تو اتنی محبت ہم سے لوگ کرتے ہیں، آپ
قربان ہو جاتے ہیں لوگ. آپ نے 3 دن میں قرآن ختم کر دیا. لوگ اتنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں, 6 دن میں آپ نے قرآن ختم کیا. ہمارے یعقوب پورے کے میرے بھائی گر جاتے ہیں اور صفیں بن جاتی ہیں, ہاتھ مت لگاؤ, کیا ہم نے کیا. عزیزان گرامی قدر 5 پارے پڑھے, قربان ہو جاتی ہے امت ہم پر. 5 پارے ہم نے سنائے. عزیز دوستو, ہمارے امام کا حال کیا تھا؟ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جب رمضان آتا ہے تو میں رمضان میں کم سے کم 61 قرآن ختم کیا کرتا. ہمارے امام اعظم فرماتے 61 قرآن. امام اعظم سے لوگوں نے پوچھا حضرت کیسا 61 قرآن ختم آپ کر لیتے ہیں, کیسے؟ ارشاد فرمایا دن میں 1 پڑھتا ہوں, رات میں 1 پڑھتا ہوں. میرا امام فرماتے ہیں میں رمضان آتا ہے قرآن کے علاوہ میں کچھ نہیں کرتا, پورا دن قرآن پڑھتا ہوں, پوری رات قرآن پڑھتا ہوں. اس طرح میرے 61 قرآن ہوتے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضرت دن میں 1 رات میں 1 پڑھیں گے بھی تو ہوں گے 60, کیونکہ دن 30 راتیں 30. پوچھنے والے بھی عقل مند ہوتے ہیں اور عزیزان گرامی یہ کوشچن بنتا ہے. آپ فرماتے ہیں 61 مرتبہ میں قرآن ختم کرتا ہوں, تو پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت دن 30 راتیں 30 سے بڑھ کر تو کسی مہینے میں نہیں ہوتی. آپ لوگ بہت ڈر رہے ہیں. عزیزان گرامی سیدھی بات ہے, کتنی راتیں ہوتی ہیں مہینے میں؟ 30. اور دن کتنے ہوتے ہیں؟ 30. 29 بھی ہو سکتے ہیں, تو امام اس کو ریکور کر لیتے ہوں گے. امام نے فرمایا مگر میں 61 مرتبہ ختم کرتا ہوں. لوگوں نے پوچھا حضرت دن میں 30 رات میں 30 تو 60 ہوتے, 31 کیسے ہو گئے؟ امام نے فرمایا تم دن اور رات کے تو کاؤنٹ کر رہے ہو, تراویح کے کون کاؤنٹ کرے گا؟ میں قرآن تراویح میں بھی ختم کرتا ہوں, اس کو میں نے کاؤنٹ کیا ہے. عزیزان گرامی یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا قرآن سے کنیکشن ہے. میرے دوستوں آپ غور فرمائیں, امام اعظم ابو حنیفہ ہیں کون؟ عزیزان گرامی قدر اللہ سے محبت کا عالم کیا ہے؟ ایک روایت سناتا ہوں, تیزی سے باتوں کو سمیٹ رہا ہوں, سنیں گے نا آپ حضرات انشاءاللہ؟ آپ انجوائے تو کر رہے ہیں نا, زبردستی کے تو نہیں ہو رہی باتیں. عزیز دوستو انجوائے کیجئے, امام کی سیرت جانیے. آپ کو جب اندازہ ہوگا کہ ہمارے امام ہیں کون, تو میرے دوستو پھر دنیا کا کوئی انسان آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. عزیز دوستو بہت سے نوجوان جو امام کا دامن چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہے ہیں, اس کا سب سے بڑا ریزن ماں اور باپ ہے. عزیزان گرامی قدر کون سا کورس کیا جائے یہ ماں باپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. بچے کو کس انسٹیٹیوشن میں داخلہ دلوایا جائے یہ ماں باپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. بچے کو MPC کرانا ہے, BPC کرانا ہے, CEC کرانا ہے, HEC کرانا ہے, یہ ماں باپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر بنانا ہے, لائر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, یا پھر کچھ کوئی اور فن میں اس کو آگے بڑھانا ہے, یہ ماں باپ طے کرتے ہیں. مگر میرے دوستو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے حنفی, مگر نہ ماں سمجھاتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے, نہ باپ سمجھاتا ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے. میرے دوستو بچے اگر بھٹک رہے ہیں, اللہ جزائے خیر دے سیفان بندہ نوازی صاحب کو, آج سے 7 سال پہلے وہ ایک مرتبہ میری کانفرنس میں آئے. کب؟ آج سے 7 سال پرانی بات میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. مسجد خواجہ گلشن مہدی پٹنم میں نے امام اعظم کانفرنس کی, وہاں میں نے خطاب کیا, آپ تشریف فرما تھے. کانفرنس ختم ہوئی, انہوں نے مجھ سے کہا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آپ نے ایک مرتبہ کیا ہے وہ آپ کا کام تھا, اب ہر سال یہ سیفان بندہ نوازی کرتا رہے گا. عزیزان گرامی کہا نہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عزیزان گرامی پھر انہوں نے کہا نہیں, وہ 7 سال سے 6 کانفرنس ان کی ہے, وہ سل کے کام پر لگے ہوئے ہیں, لگنے کی ضرورت ہے. میرے دوستو یہ بچے بہکتے کیوں ہیں؟ جب ہم فیل ہیں بحیثیت باپ ہم فیل ہیں, چونکہ ہمارے پاس دین سیکنڈری ہو گیا ہے. میرے دوستو دین کی ہمارے پاس کوئی ویلیو نہیں رہی. عزیزان گرامی قدر دین ہمیں ورثے میں مل گیا. میرے دوستو جب دین ورثے میں ملتا ہے تو اس کی اہمیت نہیں رہتی, اس کو سمجھنے کے جذبے ختم ہو جاتے ہیں. عزیز دوستو آپ حنفی ہیں, حنفی کیوں ہیں؟ نہیں معلوم حنفی کیوں ہیں. امام کون ہے؟ نہیں پتا امام کون ہے. آپ حنفی ہیں تو کیوں ہیں؟ باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں حنفی کیوں؟ میں اس واسطے حنفی ہوں میرے بابا حنفی تھے. یہ کوئی آنسر نہیں ہے. اب بچے ان باتوں پر نہیں چلیں گے. میرے دوستو یہ نوجوان نسل ہے, یہ سوال کرنے والی نسل ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ ڈرا کر کسی کو اپنے مسلک پر نہیں چلا سکتے. آپ کو اپنے مسلک کو پروف کرنا ہوگا, پہلے تو اسٹڈی کرنا ہوگا. اگر اسٹڈی نہیں کر سکتے تو کم سے کم علماء کی مجلسوں میں بیٹھے, اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھے, ان سے جاننے کی کوشش کریں. بہرحال عزیزان گرامی قدر افسوسناک صورتحال یہ ہے امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ حنفی ہے
مگر حنفی کیوں ہے اسے نہیں پتا۔ عزیز دوستو، تعارف کی ضرورت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے، اسی لیے آج کانفرنس ہے۔ ایک دو مثالیں رکھتا ہوں بہت تیزی سے، پھر بات میں ختم کر رہا ہوں۔ عزیز دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ کی للہیت کا عالم کیا تھا؟ قرآن کی قدردانی کے حوالے سے بات نکلی، ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے پاس پڑھانے کے لیے ہمارے بچوں کو استاد آتے ہیں، میرے دوستو انگلش پڑھانے کے لیے کوئی آئے تو 4-5 ہزار اس کی تنخواہ ہوتی ہے، اور قرآن پڑھانے کے لیے کوئی آئے تو اس کی تنخواہ بالکل پورے بندے کو جس طرح دے دیتے آپ یہ 4-5 کو پڑھا دیں، اتنے 100 لے لیں، اتنے 1000 لے لیں۔ عزیزان گرامی قدر، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس قرآن کی قدر کتنی تھی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے صاحبزادے حضرت حماد کو ان کے استاد نے بسم اللہ پڑھائی، الف با تا سے بھی پہلے دن بسم اللہ پڑھائی اور تعارف دیا کیا کیسے کیسے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھاتے ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کی خدمت میں 1000 درہم پیش کر دیے۔ انہوں نے فرمایا حضرت یہ 1000 درہم کس کے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ بسم اللہ پڑھانے کے ہیں۔ انہوں نے فرمایا حضرت یہ 1000 درہم کا مطلب آپ بولیں گے 1000 روپیے، 1000 روپیے میں 10 لاکھ روپیے، 10 لاکھ روپیہ آپ سمجھیں، 10 لاکھ روپیز بسم اللہ پڑھانے پر۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ اور حضرت امام اعظم نے فرمایا تم نے جو پڑھایا ہے اگر میرے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو بھی دے دیتا، کیونکہ جو بسم اللہ ہے پوری دنیا کے سارے خزانے مل کر بھی بسم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ قرآن کی قدر دانی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس۔ میرے دوستو، للہیت کیا ہے؟ ایک حکایت سناتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی سے، الخیرات الحسان آپ اٹھائے، اس میں انبار لگے ہیں۔ میرے دوستو، کیا کیا سنایا جائے؟ ان کی ذہانت کیسی ہے، ان کی فطانت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہین کیسے بنایا۔ ایک مثال وہ سن لیں، اب سیفان بندہ نوازی صاحب بے چین ہونا شروع ہو جائیں گے، مجھے اندازہ ہے ان کی بے چینی کا، مجھے احساس ہے، ختم کرنا ہو تیزی سے۔ عزیز دوستو، آپ سے اندازہ لگائیں ان کو اللہ نے ذہین کیسا بنایا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ایک دو مثالیں اس کرتا ہوں ان کی ذہانت کی۔ اب اس زمانے کے لوگ بھی تو ایسے عجیب کام کرنے والے تھے۔ ایک میاں اور بیوی، شوہر باہر سے آیا اور اب باہر سے تھکا ہوا آیا ہے تو بیوی کی ذمہ داری ہے ویلکم کرے۔ بیوی نے آپ ہی شروع کر دیا، آپ یہ نہیں لائے، وہ نہیں لائے، تیل کا ڈبہ فلاں فلاں۔ اب یہ بھی آیا تھا باہر سے، اور باہر سے آیا غصے میں، دھوپ کے دن تھے، بہت غصے میں آیا تھا، اور بیوی کیا کر رہی تھی؟ سیڑھی چڑھ رہی تھی، چڑھتے چڑھتے میاں پر گرم، اور میاں تو پھر میاں ہے، شوہر ہے، نامدار ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کا بھی جلال، ان کا بھی پارا عروج پر آیا۔ بیوی کی ذمہ داری تھی کہ خاموش ہو جائے، وہ خاموش نہیں ہو رہی، بولتے جا رہی ہے۔ اب میاں کا بھی غصہ عروج پر، دونوں کی بحث چلتی رہی، وہ سیڑھی پر کھڑے ہو کر بولتی رہی۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے حضور فرماتے ہیں غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹنے والا غصہ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، آپ جب غصے میں آتے ہیں لیٹے ہوتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، اور زیادہ غصے میں آتے ہیں تو بیٹھے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، غلطی کیا ہوئی؟ یہ بھی کھڑا ہے، وہ بھی کھڑی ہے، وہ سیڑھی پر کھڑی ہے، یہ زمین پر کھڑا ہے۔ اب یہ سنتے پارا اس قدر چڑھا، اب انداز دیکھیں آپ طلاق دینے کا۔ یہ سیکھنا نہیں ہے، امام کی ذہانت کے لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، عزیزان گرامی قدر سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ سیڑھی پر چڑھی ہے، اب شوہر کا غصہ دیکھیں آپ۔ شوہر نے کہا سن، اگر تو ایک سیڑھی اوپر چڑھی تو تجھ پر طلاق، اوپر نہیں چڑھ سکتی ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا اگر تو ایک سیڑھی نیچے اتری تو بھی تجھ پر طلاق۔ آ گیا تھا غصہ، بحران ہو گئی، اب رونا شروع کر دیا اس نے، یہ تو گڑبڑ ہو گئی، کب تک سیڑھی پر رہے گی ایک عورت؟ عزیزان گرامی قدر، چڑھی تو بھی طلاق، اتری تو بھی طلاق، بحران ہو گئی، رونا شروع کر دیا۔ محلے کی عورتیں آ گئی، کیوں رو رہی ہے، کیا ہوا؟ کوئی انتقال نہیں، میں اوپر چڑھوں تو طلاق ہے، نیچے اتروں تو طلاق ہے، مر جاؤں گی اگر اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی، میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ غصہ اسے بھی آیا، غصہ مجھے بھی آیا، مگر میں طلاق نہیں چاہتی۔ اب یہ بھی پریشان ہو گیا، بولنے کو تو اس نے بول دیا تھا۔ مختلف علماء کے پاس گیا، وہ سیڑھی پر کھڑی ہے، اتر بھی نہیں رہی ہے، چڑھ بھی نہیں رہی ہے، کیا کریں تو کیا کریں؟ کتنا خطرناک سچویشن ہے۔ عزیزان گرامی قدر، لوگ پھرتے رہے، ہر آدمی نے کہا بھائی وہ تو اترے گی یا چڑھے گی، جب بھی وہ اترے گی یا چڑھے گی طلاق تو ہو کر رہے گی، اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا دور تھا، لوگ دوڑے امام کے پاس آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا دو تین طاقتور لوگوں کو لو، سیڑھی کو پکڑو، زمین پر رکھ دو۔ لوگوں نے کہا اس کے ساتھ، فرمایا اس کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا زمین پر رکھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ امام اعظم نے فرمایا جب زمین پر رکھ دیں گے نہ وہ چڑھ سکتی ہے نہ اتر سکتی ہے، بات اٹھ جائے گی، طلاق ختم ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا علم، یہ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کو ذہانت دی تھی۔ آپ ایک اور سن لیں، آپ انجوائے کر لیں، ایک اور سن لیں۔ ایک خاتون، اس کے ہاتھ میں گلاس ہے، پھر لڑائی شروع۔ عزیز دوستوں، آپ بڑھیں گے کہ لڑائیاں ہوتے رہتی ہیں۔ میرے دوستوں، مغل اعظم فائٹ جو تھی وہ ختم ہو گئی، اگر بیاہ بیوی کی لڑائی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہر گھر میں ہونے والی لڑائی ہے، اور عزیز دوستوں شادی شدہ زندگی کا مزہ بھی ہے یہ، لڑنا پھر ملنا، پھر اس کے بعد پھر یقینی طور پر محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال ایک خاتون تھی، اس کے ہاتھ میں گلاس،
اور پھر لڑائی شروع، پی بھی نہیں رہی ہے غصے سے اور بولتے جا رہی ہے. شوہر نے کہا تو یہ پانی پی تو تجھ پر طلاق، پانی پھینکی تو تجھ پر طلاق، پانی کا اگر کسی کو پینے کے لیے دی تو بھی تجھ پر طلاق. اب یہ بیچاری کرے گی تو دو ہی تین راستے اس کے پاس ہے، کسی کو دے وہ پی لے، اگر کوئی پی لے تو تجھ پر طلاق، تو خود پی لے تو تجھ پر طلاق، تو پھینکے تو تجھ پر طلاق. امام کی خدمت میں لوگ حاضر ہو گئے، حضرت کیا کریں، وہ تو بیچاری مر جائے گی، اس کی تو زندگی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کچھ مت کرو، ایک سوکھا کپڑا لاؤ جو پانی کو جذب کرتا ہے اور گلاس کے اندر ڈال دو، پانی جب وہ آ جائے گا اس کے اندر تو نہیں چھوڑ دو، نہ وہ پیے گی نہ کسی کو پینے دے گی نہ پھینکے گی، طلاق سے بچ جائے گی. عزیزان گرامی یہ ذہانت اللہ تعالیٰ، اگر ایسے واقعات آپ سنیں تو آپ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ کیسا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے جتنے علماء ہیں ان ساروں کی ذہانت اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، تنہا امام اعظم کی ذہانت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کی ذہانت رکھی جائے گی. عزیزان گرامی قدر امام شافعی فرماتے ہیں نحن عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، فرماتے ہیں لوگوں ہم بچے ہیں، ہم جتنے فقہ پر کام کرنے والے ہیں ہم بچے ہیں. لوگوں نے پوچھا آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا پوری دنیا کے سارے سمجھنے والوں کے بابا کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. ہم سارے کے سارے بچے ہیں، اگر سمجھ کسی کے پاس ہے. حضرت امام مالک نے فرمایا تھا جب امام اعظم نے ان سے ملاقات کی، فرمایا لوگوں اللہ نے ان کو ایسی عقل دی ہے کہ اگر یہ لکڑی کے کسی پلر کی طرف اشارہ کرے اور فرمایا یہ سونے کا ہے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے وہ اسے سونے کا ثابت کر کے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ذہانت دی. میرے دوستو ذہانت کے ساتھ ساتھ للہیت بھی تھی، تقویٰ بھی تھا، بزرگوں کا ادب بھی تھا. عزیزان گرامی قدر کیا کچھ امام اعظم ابو حنیفہ کے اندر نہیں رکھا تھا. چبھی حضرت غریب نواز نے ان کی پیروی نہیں کی ہے. میرے دوستو تقوی کی ایک مثال رکھتا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. آپ بولیں گے 20 منٹ سے آپ بات ختم کرتے جا رہے ہیں اور کھینچتے جا رہے ہیں، یہ وعدہ خلافی ہو رہی ہے. میرے دوستو ایک دو باتیں سن لیں باقی بات ختم. عزیز دوستو للہیت کا عالم کیا ہے؟ حضرت یزید بن لیث ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کوفے کی جامع مسجد کے مؤذن تھے. وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم تشریف لائے عشاء کی نماز میں. یہ آپ دل لگا کر سنیں، آپ کو اس سے قرآن سے اٹیچمنٹ بھی معلوم ہوگا اور ہمارے امام کا کی للہیت کیا ہے اس کا بھی اندازہ ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام تشریف لائے عشاء کی نماز میں، سورۃ الزلزال کی تلاوت امام نے کی. جو نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے، نماز ختم ہو گئی، امام نے سنتیں ادا کی اور پھر اس کے بعد نفل ادا کی. اس کے بعد امام بیٹھ گئے داڑھی پکڑ کر اور وہ کہتے جا رہے تھے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میرے دوستو یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں تقریباً مسلمانوں کو یہ آیتیں یاد ہیں. اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا چونکہ اللہ سمجھتے ہیں نہ ہمارے اندر اللہ کی وہ محبت ہے. میرے دوستو وہ جب پڑھتے ہیں تو اللہ کی محبت میں ڈوب کر اس کا اثر امام اعظم ابو حنیفہ پر کیا ہوا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے داڑھی تھامی، بیٹھ گئے مسجد کے کونے میں اور پوری اب اس کے بعد شروع کیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کوئی ذرہ برابر خیر کرے گا قیامت میں اس کو دیکھے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر شر کرے گا قیامت کے دن اللہ وہ بھی اس کو دکھلائے گا. امام اعظم پڑھتے جاتے، روتے جاتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے جاتے مولا اگر مجھ سے کوئی شر ہو گیا ہے مولا مجھے دکھلا مت، میں رسوا ہونا نہیں چاہتا، اے اللہ میدان محشر کی رسوائیوں سے بچا لے. پھر پڑھتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. امام روتے گئے، پڑھتے گئے. مؤذن جو تھے مسجد کے اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے، لائٹس نہیں ہوتی تھی. مؤذن صاحب کی ذمہ داری تھی کہ نکلتے وقت چراغ بجھا کر جائیں. وہ چراغ بجھانے کے لیے بیٹھے ہیں، امام اپنی کیفیت میں بیٹھے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں ایک ہی آیت، روتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. نے کہا چراغ بجھ جائے گا، تیل ختم ہو جائے گا، ہم اٹھ کر چلے جائیں گے. اسی لیے انہوں نے دروازہ بھیڑ کیا، چلے گئے. وہ فرماتے ہیں پوری رات گزر گئی، فجر کی نماز کے لیے میں مسجد میں پہنچا. جس حال میں نے اپنے امام کو چھوڑا تھا امام فجر تک اسی حال میں بیٹھے رہے اور وہی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میں اندر داخل ہوا، مجھے حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی. اندر میں داخل ہوا تو پوری رات گزر جانے کے باوجود، تیل ختم ہو جانے کے باوجود چراغ جل رہا ہے. عزیزان گرامی قدر وہ کہتے ہیں چراغ جل نہیں رہا تھا، اللہ نے امام کے لیے چراغ کو جلا دیا تھا. عزیزان گرامی قدر
یہ ہے ہمارے امام اور یہ ہے ان کی للہیت۔ عزیز دوستو، ہماری ذمہ داری ہے، نوجوانوں، میرے بھائیوں، آپ کے اپنے اطراف و اکناف میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں آپ اگر ان کو گالی دیں گے، ہمارے پاس طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی غلط راہ پر جانے لگتا ہے، ہمارے بھائی بھی، سنی بھائی بھی آسانی سے اس کو نکال دیتے ہیں اپنے سرکل سے۔ میں کھلا عرض کر دیتا ہوں، عزیزان گرامی قدر ہم کہتے ہیں پکوڑا ہو رہا ہے، ایسا بولتے ہیں ہمارے بھائی، اور عزیزان کے پکوڑے کو چھوڑ دو۔ عزیزان گرامی قدر آپ اس طرح اگر چھوڑیں گے تو پھر لوگ چھٹتے چلے جائیں گے۔ عزیز دوستو، آپ کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی سنت پر چلنا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت اگر کوئی کسی کی فکر خراب ہے تو کیا مجھ سے ملاقات کریں؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا تھا، لوگوں سے ملاقات کرو۔ ارشاد فرمایا کیوں؟ ارشاد فرمایا ہم اہل اللہ، ہم مریض سے نفرت نہیں کرتے، ہم مرض سے نفرت کیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے پاس ہو کیا رہا ہے؟ ہم اس کو دور کر رہے ہیں۔ دور کرنا کوئی سولوشن نہیں ہے۔ میرے دوستو، فقہ کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ہمارے امام کی شان کیا ہے، یہ نوجوانوں کے اندر ڈیلیور کرنے کی ایک وقت کا تقاضا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اپنی باتوں پر غور کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اپنے امام کو سمجھیں، تقلید کی ضرورت کو سمجھیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، امام کے انتقال کی بات ختم۔ سن 150 ہجری ہے۔ آپ اگر جائیں بغداد شریف تو میرے دوستو، بغداد کی قسمت یہ ہے کہ بغداد میں غوث اعظم بھی ہیں، امام اعظم بھی ہیں۔ کچھ گناہگار کو ان دونوں روزوں پر حاضری کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ بغداد شریف میں سن 150 ہجری میں بغداد کی سرزمین پر امام کے انتقال کی گھڑیاں قریب آئیں۔ صاحبزادے قدموں میں بیٹھے تھے، بابا دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ امام اعظم کی عمر مبارک 70 سال کے آس پاس تھی۔ بیٹے قدموں میں بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ امام نے آنکھیں کھولی، فرمایا حماد کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے۔ ارشاد فرمایا تم میرے بارے میں فکر مند ہو؟ عرض کیا بابا آپ ہی کے بارے میں فکر مند ہوں۔ ارشاد فرمایا میرے بارے میں فکر نہ کرو، جس کمرے میں تمہارا بابا دم توڑنے والا ہے، اس کمرے کے اس کونے میں تمہارے باپ نے 7000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ۔ 7000 مرتبہ امام اعظم نے قرآن ختم کیا، گئے دنیا سے۔ تو عزیزان گرامی قدر، امام اعظم ابو حنیفہ کی نماز جنازہ 12 مرتبہ پڑھی گئی، اور ایک وقت میں 50 ہزار لوگ، 1 لاکھ لوگ شریک ہوتے۔ دنیا میں سے جنازے کم اٹھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، 6 لاکھ کے قریب اس زمانے میں لوگوں کا جمع ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ عزیز دوستو، امام نے جان کس کی محبت میں دی وہ بھی سن لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جان دی ہے تو اہل بیت اطہار کی محبت میں دی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس زمانے میں بنو امیہ کے خلاف، پھر اس کے بعد بنو عباس کے خلاف جو ان کا ظلم ہو رہا تھا، اس کے خلاف امام اعظم ابو حنیفہ نے آواز بلند کی، اور بدلے میں آپ کو جیل میں ڈالا گیا۔ آخرکار امام اعظم ابو حنیفہ زہر دے کر شہید کر دیے گئے۔ بہرحال میرے دوستو، دنیا امام اعظم کا احسان نہیں اتار سکتی۔ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے، چاہے وہ کسی بھی امام کا فالوور ہو، ہر نماز کے بعد اسے دعا کرنی چاہیے امام اعظم ابو حنیفہ کے درجات کی بلندی کے لیے۔ اس پر لازم ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ کسی بھی امام کا ماننے والا ہو، فقہ کی بنیاد رکھنے والے چونکہ امام اعظم ہیں تو فیض امام اعظم کا جاری ہوا کرتا ہے۔ میرے دوستو، بہرحال آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ مجھے سماعت کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، امام اعظم سے پیار کریں گے نا انشاءاللہ؟ ذرا زور سے کہہ دیں آپ۔ میرے دوستو، ان لوگوں کو سمجھائیں جو امام سے دور ہو رہے ہیں، امام سے دور ہونے میں سراسر خسران ہے، نقصان ہے، بے برکتی ہے، اور بے روی ہے، گمراہی ہے، اور امام کے قدموں میں نجات ہے، ہدایت ہے، صراط مستقیم کا انعام ہے، 1400 سال کی روش پر چلنے کا انعام اس کو نصیب ہوتا ہے جو امام اعظم کا فالوور ہو جایا کرتا ہے۔ پھر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر میرا کوئی بھائی کسی اور تحریک سے متاثر ہو رہا ہے، آپ کے دل توڑنے کے لیے میں نے کوئی بات نہیں کہی، میرے بھائی آنکھیں کھولیے، ان کے راستے پر مت چلیے۔ یہ وہ جماعتیں جو 100 سال 150 سال پہلے بنی ہیں اور نئے فکریں مسلمانوں میں ایجاد کرنا چاہتے ہیں، اس کو چھوڑیے، اس پاکیزہ جماعت کی طرف آئیے جس کی بنیاد امام اعظم تک جاتی ہے، اور امام اعظم کے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے، اور صحابہ کرام کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا دامن ہے۔ عزیزان گرامی، اس مبارک چین کو چھوڑ کر در بدر پھرنا بڑی تباہی ہے اور بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔